بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سکون قلب صرف اللہ کی یاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ کھول کر دیکھیں تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کافروں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ قدم قدم پر آپ کو تکالیف دی گئیں اور آپ نے ان سارے حالات کا صبر سے مقابلہ کیا اور اللہ سے یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ کافروں کو ہدایت دے اور ان کو راہ راست پر لا۔ لیکن وہ کون سا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو بد دعا دینے پر مجبور ہو گئے؟ آج کی ویڈیو میں ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کیا جائے گا جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کافروں نے کیسے کیسے آپ کو تکالیف پہنچائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں؟ ان کا گوبر، لد، خون اور اوجڑی وہاں پڑے ہیں۔ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ پر رکھ دی گئی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اوجڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے والے کیسی عبرت ناک سزا کے مستحق ہوئے اور ان کا نام تک صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔